ابھی ہم نے بمشکل 100 میٹر ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے بیٹھی میزبان کی بہن نے عربی میں کچھ کہا اور ساتھ ہی ہڑبڑا کر اپنا پرس کھول کر اس میں کچھ چیز کھوجنے لگی۔ پرس کی ہر جیب، ہر زپ، ہر خانہ وہ اس انداز میں ٹٹول رہی تھی جیسے کسی خزانے کا نقشہ تلاش کر رہی ہو۔ چند لمحے بعد اس نے مایوس چہرے کے ساتھ کہا، رکو رکو، میرا خیال ہے میں اپنا پرفیوم پیچھے بھول آئی ہوں۔ میرا نام شہیر عادل ہے، میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ میں نے پیچھے مڑ کر حیرت سے دیکھا۔ میزبان نے بھی فوراً بریک لگائی، مگر ساتھ ہی اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے ہوئے اعلان کیا کہ میں کار ریورس نہیں کر رہا، ہم یہیں رک جاتے ہیں، تم جا کر لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر پورے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بہن گاڑی سے اتری اور تقریباً دوڑتی ہوئی پیچھے کی طرف چلی گئی۔ میزبان نے میری طرف دیکھ کر کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ بہت تنگ کرے گی۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس آئی، جیسے صحرا میں کوئی طوفان دوڑتا چلا آیا ہو۔ آتے ہی زور سے دروازہ بند کیا۔ میزبان نے بیک ویو مرر میں اسے ایسی نظروں سے گھورا جیسے کوئی استاد اپنے شرارتی شاگرد کو گھورتا ہے، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ بیٹھی ہی تھی کہ فوراً پانی کی بوتل اٹھائی اور گھٹاگھٹ آتی بوتل ختم کر گئی۔ میزبان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے شرارت سے کہا، تم اپنی پانی کی بوتل الگ کر لو، تمہیں کرونا ہے، بلکہ بہتر ہے شیشہ نیچے کر کے سانس کار سے باہر لو۔ وہ جھٹ سے بولی، اگر کہو تو میں چھت پہ بیٹھ جاؤں۔ میں ہنسی روک نہ سکا مگر پوچھا، تم دونوں سارے راستے ایسے ہی لڑتے رہو گے؟ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری گاڑی میں زبانوں کا ایک چھوٹا سا تکون بنا ہوا تھا۔ میں اور میزبان آپس میں انگریزی میں بات کرتے، میزبان اور اس کی بہن عربی میں بحث کرتے، جس کا مجھے تھوڑا بہت مطلب سمجھ آ جاتا تھا، پھر میزبان انگریزی میں ترجمہ کر کے بتا دیتا، جبکہ میں اور اس کی بہن ٹوٹی پھوٹی انگریزی، تھوڑی سی عربی اور کہیں کہیں فرانسیسی ملا کر بات کرتے، اور جہاں کوئی فکرہ اٹک جاتا تو میزبان فوراً مترجم بن جاتا۔ 3 زبانیں، 3 لہجے، اور تینوں کے اپنے اپنے مزاج چل رہے تھے، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا۔ لہجے میں ہلکی سی جھجک تھی، جیسے ہر لفظ سوچ کر ادا کر رہی ہو۔ میں جو کام کرتا ہوں اس کے کرنے والے لوگ دوسروں کے لیے اپنی بھوک پیاس تک بھول جاتے ہیں، ان کی نیندیں چھن جاتی ہیں، دن رات کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، کبھی سورج نکلنے سے پہلے آنکھ کھلتی ہے اور کبھی سورج ڈوبنے کے بعد یاد آتا ہے کہ آج تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ چند لمحے تک سوچنے کے بعد ایک دم بول اٹھی، اچھا آپ راہب ہو؟ نہیں، میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں۔ دونوں بہن بھائی ہنس پڑے۔ میں نے آج تک جتنی جگہیں گھومی، جتنے ملکوں کی مٹی پر قدم رکھے اور جتنے مختلف مزاجوں کے لوگوں سے ملا، انسانوں کو اپنے مشاہدے کی بنیادی طور پر 5 جغرافیائی گروہوں میں تقسیم کیا ہے: میدانی لوگ، پہاڑی لوگ، صحرائی لوگ، جزیروں پر رہنے والے لوگ اور جنگلوں کے لوگ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 5 گروہوں میں ایسی بہت سی عادتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ مہمان نوازی، گھریلو روایات کی پاسداری یا نیکی بدی کا اپنا ایک معیار۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی پہلو ایسے بھی ہیں جہاں یہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، تبدیلی قبول کرنے کی رفتار یا اجنبیوں پر بھروسہ کرنے کا انداز۔ میدانی لوگوں میں گھل مل جانا ہمیشہ سے آسان لگتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور قافلوں کے راستوں پر رہتے آئے ہیں۔ ان کی زندگیاں نسبت آرام دہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے مزاج بھی نرم ہوتے ہیں۔ نئے خیالات، نئی باتیں، نئے لوگ، یہ سب بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جو بھی مثبت تبدیلی آئی ہے اسے اپنا لیتے ہیں، اسی لیے اکثر زیادہ تہذیب یافتہ اور ملنسار نظر آتے ہیں۔ پہاڑی لوگ بالکل مختلف دنیا کے باسی ہیں۔ یہاں زندگی آسان نہیں ہوتی، ایک طرف تیز ڈھلوانے، دوسری طرف پتھریلے راستے، اوپر سے بدلتے موسم، اسی لیے ان کے لیے قدیم علم کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اگر ہوا رخ بدلے تو پہاڑ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ رات کے آخری پہر اگر دبیز ہوا سانس لینے میں دقت پیدا کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طوفان قریب ہے۔ یہ علم نسل در نسل سینہ بہ سینہ سفر کرتا ہے۔ پہاڑی لوگ سخت جان، مضبوط اعصاب کے مالک اور بے حد بہادر ہوتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے، یہ نئے لوگوں پر فوراً اعتبار نہیں کرتے۔ ان کا اعتماد جیتنے کے لیے آپ کو موسم کی طرح مستقل اور صاف ہونا پڑتا ہے۔ صحرائی لوگوں کی زندگی بھی مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر اس مشکل میں ایک ایسی عجیب سی خاموشی اور وقار ہوتا ہے جو کہیں اور کم ملتا ہے۔ ریت کا سمندر ہر صبح ایک نئی شکل میں بیدار ہوتا ہے، مگر انسانوں کی زندگیاں یہاں صدیوں سے نہ بدلی ہیں اور نہ ہی ان کی ترجیحات۔
یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک خاص ٹھہراؤ، سکون اور صبر پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی سخت جان ہوتے ہیں، مگر ان کی سختی پہاڑی لوگوں کی طرح فوری رد عمل یا طاقت کے اظہار کی شکل میں نہیں ہوتی۔ پہاڑی لوگ موسم کی تبدیلیوں کو لمحوں میں پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے انہیں کل اور پرسوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن صحرائی لوگ انہیں تو اگلے سال کی فکر ہوتی ہے اور کبھی کبھی اگلی نسل کی بھی۔ وہ جانتے ہیں کہ صحرا میں بچنے کے لیے انسان کو دور سے آتے خطرے کو پہلے پہچاننا ہوتا ہے۔ پہاڑی اور صحرائی لوگوں کے فرق کی جو مثال میرے ذہن میں آتی ہے وہ ایتھلیٹوں کی دوڑ ہے۔ ایک 100 میٹر کے ایتھلیٹ کی پھرتی اور 40 کلومیٹر کے میراتھن رنر کی برداشت دونوں ہی اپنی اپنی جگہ لازمی ہیں، مگر دونوں کے بدن کی ساخت، ٹریننگ، سوچ اور سانس لینے کا انداز تک ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے صحرائی لوگ بہادر ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ بہادری سے زیادہ دور اندیشی کو اہمیت دیتے ہیں۔ جزیروں کے لوگ ایک بالکل الگ دنیا میں رہتے ہیں، جہاں چاروں طرف پھیلا ہوا پانی انسان کو مسلسل یاد دلاتا رہتا ہے کہ اصل دنیا صرف وہی ہے جس پر ان کے قدم جمے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خون کا رشتہ ان کے لیے سب سے مقدس بانڈ ہوتا ہے۔ جس سے خون نہیں ملتا وہ خواہ جتنا قریب ہو، ان کے لیے ہمیشہ ایک اجنبی ہی رہتا ہے۔ دوستی، یاری، یہ سب ان کے لیے ثانوی چیزیں ہیں اور اصل تعلق صرف رشتہ داری ہے۔ جزیروں پر رہنے والے لوگ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی زندگی غیر یقینی سے بھری ہوتی ہے۔ آج سب کچھ پرسکون ہے، کل سمندر کی لہریں بپر جائیں تو پورے جزیرے کی قسمت بدل سکتی ہے۔ کسی دور دراز زلزلے کا ایک جھٹکا، ایک لہر، ایک سونامی اور پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ایسی غیر یقینی زندگی میں انسان فطری طور پر کسی بلند تر قوت کی طرف دیکھتا ہے، کسی ایسے سہارے کی طرف جو اس کے اندر امید کی شمع جلائے رکھے۔ اس لیے جزیروں پر رہنے والے لوگ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور خوف خدا رکھنے والے بھی۔ جنگلوں کے باسی جزیروں والوں سے بالکل مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ ان کی زندگیاں درختوں کی سرسراہٹ، جانوروں کی آوازوں، بارش کی خوشبو اور ہوا کے بہاؤ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہ لوگ فطرت کو سامنے دیکھتے ہیں، اس کے قانون کو ہر روز محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے مذہب کے معاملے میں وہ ذرا کم رسمی ہوتے ہیں۔ انہیں زندگی اور موت دونوں کی بہت گہری سمجھ ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جنگل میں ہر چیز ایک دوسرے کے وجود سے بندھی ہوئی ہے۔ درخت، جانور، زمین، پانی، دھوپ، سب ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ اسی لیے جغرافیائی لحاظ سے وحدت الوجود کے مذاہب زیادہ تر جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مذاہب ہیں جن میں خالق کو کسی جدا ہستی کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ پوری کائنات کو ہی خالق یا خالق کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک خدا کہیں باہر آسمانوں پر نہیں، بلکہ اس کے آثار ہر پتے میں، ہر جانور میں، ہر ہوا کے جھونکے میں موجود ہیں۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا کوئی جنگلی جانور، کیونکہ وہ اسے کائناتی وحدت کا جز سمجھتے ہیں۔ ان کے برعکس ہم نام نہاد ترقی یافتہ لوگ فطرت کے وجود اور اس کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔